اچھا، ایک بار میری ایک سہیلی نے مجھ سے ایک سوال پوچھنا، مطلب تھا تو عجیب سا، لیکن خیر اس کی میرے ساتھ دوستی تھی تو اس نے پوچھ لیا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگی کہ یہ بتاؤ، جب ایک مرد ہزاروں عورتوں کے ساتھ چکر چلا سکتا ہے یا اس کو دیکھ سکتا ہے غلط نظروں سے یا اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی بیوی یعنی عورت اپنے شوہر کے علاوہ صرف ایک مرد سے ہنس کے بات چیت یا غلط تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی، صرف ایک سے، ہسبینڈ کے علاوہ؟ میں نے کہا دیکھو، وہ تو مرد ہے اور وہ شروع سے ہی بدنام ہے۔ مرد تو ایسی ذات ہے، وہ شروع سے ہی عورت کے معاملے میں بدنام ہے۔ اور ایک لڑکی، عورت، ماں، بیوی، یہ سارے رشتے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پہ میں نے کہا تم پہ مثال رکھ کے بتاؤں، مثال کے طور پہ تمہارے ابو بہت ٹھڑکی ہے نہیں، میں نے کہا جس مثال لے لیتے تمہیں جلدی سمجھ میں آ جائے گی، تمہارے ابو بہت ٹھڑکی ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تمہاری ممی بہت شریف ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب سوچو، تمہارے ابو بھی ٹھڑکی، تمہاری امی بھی ٹھڑکی، اب تم پیدا ہو چکی ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو کہ تمہارا ابو ایک طرف زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، ایک طرف تمہاری امی پکڑا گئی، تمہیں زیادہ دکھ کس بات کا ہوگا؟ کہنے لگی ہاں مجھے ماں کا زیادہ دکھ ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ تم تو کہتی ہو کہ دونوں برابر ہیں، تو کیوں ماں کا کیوں زیادہ ہوگا؟ کہنے لگی بس وہ ماں ہے، مطلب میں نے کہا وہ عورت ہے، ماں ہے، عزت ہے، یہی نا؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھو، جو عورت ہوتی ہے وہ نسل کی حفاظت کرتی ہے۔ مرد زیادہ سے زیادہ پنگا کرے گا تو اس کا ایک گھر خراب ہوگا، ایک گھر جو فیملی وہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر عورت کچھ غلط کرتی ہے تو اس کی پوری نسلوں پہ فرق آتا ہے، وہ ہسٹری بن جاتی ہے۔ اور میں نے کہا عورت جو ہوتی ہے، مرد کے پاس جو ڈائمنڈز ہوتے ہیں یعنی بچے، وہ ڈائمنڈ ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈائمنڈ کی حفاظت کے لیے ایک عورت کو رکھتا ہے، یعنی جو رشتے میں اس کی بیوی اور بچے کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈائمنڈ ہے سارے، اور اس پہ رکھ دیا ہے اس طرح سے، شیلڈ ڈال دی ہے ماں کی، ٹھیک ہے؟ اب ماں چلی گئی، ماں نے بوائے فرینڈ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ ماں چلی گئی، اب یہ ڈائمنڈ ہو گئے اکیلے، یہ سارے ڈائمنڈ ہے، یہ ہو گئے خالی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ کوئی کچھ نہیں ہے، شیلڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی بھی آئے گا اس ڈائمنڈ کو اٹھا کے پھینکے گا، لے جائے گا، کچھ بھی کرے گا، توڑ موڑ کرے گا، اچھے یا برے کاموں میں یوز کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو جو، ہم سب عورتوں کو جو بنایا ہے وہ ڈائمنڈ کی حفاظت کے لیے بنایا ہے اللہ نے، کہ مرد کے پاس جو ڈائمنڈز ہیں وہ عورت کے بھی ہوتے ہیں اپنے میں، یہ نہیں کہہ رہی وہ عورت کے نہیں ہوتے، لیکن بیسیکلی ہم مرد کی نسل پیدا کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا اپنا اگر دیکھیں تو بھئی یہ نہیں ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا اس بچے کا باپ کون ہے، زیادہ تر باپ کے نام سے بچہ چلتا ہے، باپ، کیونکہ اسلام میں کہتے ہیں عورت ایک کھیتی ہے، مرد وہ اس کا بیج ہے، یہ سب کچھ باتیں کہلائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ ڈائمنڈ اگر کھلے چھوڑ گئے، میں نے کہا جیسے تمہاری تجوری ہے، کوئی بھی تمہارے پاس گولڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب تم نے اس کی حفاظت کے لیے یا تو بینک لاکر رکھا ہوگا یا گھر میں کہیں سیفٹی رکھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر بینک لاکر ہے تو وہ بینک والوں کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اب یہ سمجھو کہ بینک والے تمہارے لاکر کو کھول کے کھلا چلے گئے، تم نے پے وے سب کیا ہوا، اس کو ایئرلی پے کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، تمہارا جو اس میں اثاثہ ہے جو تم نے لاکر میں رکھوایا ہے، اس کے لیے تم جو اس کو پے کر رہی ہو، اس کی فیس دے رہی ہو بینک والوں کو، جب وہی نہیں رہے تو تمہارا قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ چوری ہو جائے گا نا، چوری ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا تمہیں یا ہم سب عورتوں کو اسی لیے رکھا گیا ہے زندگی میں، اور ماں کے لیے محبت بھی اسی لیے زیادہ رکھی گئی ہے، کیونکہ ماں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے محبت کا، کیونکہ وہ چھوڑ کے نہ جائے بچوں کو۔ ماں بچے سے حد سے زیادہ پیار کرتی ہے، باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ کیوں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے؟ کیونکہ اگر یہ چیز کم ہوتی تو پہلی فرصت میں عورت بھاگتی کہ بھئی ہٹو، میں کیوں اپنی زندگی اس کے بچے کے لیے خراب کروں، یہ وہ نا۔ تو عورت زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ کے پاس جو ڈائمنڈز ہے، آپ کے ہسبینڈ کے جو بچے ہیں، جو کہ آپ کے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، جو ڈائمنڈز ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو سارے دن کی فیسلٹیز وہ دیتا ہے، آپ کو پیسے، ہر چیزیں، آپ کو خود بھی سیکیور کرتا ہے، لوگوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے جب آپ کو ہی شوق ہے مردوں کے پاس جانے کا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سیکیور کرتا ہے کہ بھئی یہ ڈائمنڈ ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور یہ تمہاری میں ضرورتیں بھی پوری کرو۔ اب
تو اس کے جانے کے بعد جب تم یہاں سے پھڑ ہو گئی، اب اس ڈائمنڈ کو پھر کیا ہوگا؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو عورت بنی ہے نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے. آپ کا ہسبینڈ کچھ بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، دیکھو مردوں کا لڑکیوں کی زندگی میں آنا جانا، مرد کی زندگی میں لڑکیوں کا آنا جانا، یہ بہت ہی نارمل بات ہے، اور یہ تو کامیاب مرد کی نشانی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے سپر اسٹارز ہیں کسی بھی کنٹری کے ہیں، یا کوئی کرکٹر ہے، کوئی بہت بڑا کرکٹر، یا کوئی بھی ہے پولیٹیشین، کیا ان کے پاس لڑکیاں نہیں آتی ہیں، آگے پیچھے نہیں گھومتی؟ بھائی وہ کامیاب ہے. جب آپ کے پیچھے لڑکیاں پڑھنے لگے تو اس کا مطلب یا تو آپ بہت خوبصورت ہو، یا بہت کامیاب ہو، یا تو پھر بہت بڑے فنٹر ہو جو باتوں سے ہی کام چلا رہے ہو. تو لیڈیز، یہ فالتو باتیں اپنے دماغ سے نکال دو کہ ہمارے ہسبینڈ نے 20,000 چکر چلائے، ہم صرف ایک رکھنا چاہتے ہیں. آپ ایک کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ کو بنایا نسل کی حفاظت کے لیے. اگر یہی کام آپ کو کرنا تھا تو آپ شادی سے پہلے یہ کام کرتی. آپ کو کسی کے ڈائمنڈس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. دیٹس اٹ. سوچو اور سمجھو میری بات کو، بہت پریکٹیکل بات ہے، جس کو سمجھ آ جائے گی اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی.